محترم بزرگوں، بھائیوں و بہنوں، آج کا عنوان ہے قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی فضیلت۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے، تو اس سلسلے میں اگر آپ غور کریں گے غیر مسلموں کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم یا کوئی فرد، کوئی انسان آتا غیر مسلم، تو سب سے پہلے آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ کے سناتے اور وہ اسلام قبول کرتا۔ تو غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے قرآن کی وجہ سے، اور مسلمان آلریڈی پیدائشی مسلمان وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ قرآن سے کیسے گمراہ ہوگا؟ تو یہ قرآن مجید کو بعض لوگوں نے اس آیت کو پیش کیا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ بات تو صحیح ہے، لیکن آگے کے ٹکڑے کو نہیں بیان کرتا۔ وہ آگے کا ٹکڑا یہ ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے وہ اصل میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، جو بے اصولی سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، جو اپنی منمانی چاہتے ہیں قرآن کے اندر، تو وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن گمراہ نہیں کرتا، اللہ گمراہ نہیں کرتا، فاسق گمراہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کے بارے میں ہم غور و فکر کریں تو آج ہمارے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، جو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کا علم اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ میتھمیٹکس کو لے لیجئے، سائنس کو لے لیجئے، جغرافیہ کو لے لیجئے، زمین کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، ہر چیز کا علم اللہ نے اس کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ اور قرآن کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو تبھی جا کر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید کے اندر جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے، اور ایک طرف قرآن مجید کسی چیز کا حکم بھی دیتا ہے اور قرآن مجید کسی چیز سے منع بھی کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارے مسجدیں بہت زیادہ آباد ہو گئیں۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے عقیدے ماشاءاللہ درست ہوتے جا رہے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم حدیثوں کے حوالے تلاش کرتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا جو مولانا بول دیے بس بول دیے، اب ڈیپ میں نہیں جانا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج اتنا ایجوکیشن اور اتنی نالج میں اضافہ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی کوشش یہ کرتا ہے کہ مجھے صحیح آتھینٹک حدیث مل جائے۔ تو ماشاءاللہ 99% یہ بہترین کام ہو رہا۔ 1% جو رہ گیا اگر اس کے اندر اضافہ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک 100% ہو جائے گا، وہ ہے قرآن مجید کی تعلیم۔ اس میں بھی ہمارے اندر وہی ذوق پیدا ہونا ہے۔ بتائیے قرآن کی کون سی آیت ہے؟ سوال ہونا چاہیے ہمارے دل میں۔ کوئی بات کہہ رہے ہیں، ارے قرآن میں ہے کہاں ہے بتائیے، ہم تلاش کریں گے، ہم پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے، یہ فلاں سورہ سیکھیں گے آج۔ اور جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ ایک ہوم ورک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو کوئی تقریر دھواں دھار نہیں ہوتی تھی، بلکہ تقریر کے اندر ایک میسیج ہوتا تھا، ایک پیغام ہوتا تھا، ایک ہوم ورک ہوتا تھا، جاؤ گھروں میں یہ لے کر جاؤ۔ تو آج ہمارا ہوم ورک، میرا اور آپ کا یہی ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں سمجھیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ایک نظم ہے قرآن کے بارے میں کہ ہم قرآن مجید کو ایک جوزدان کے اندر انتہائی سجا کر خوبصورت طریقے سے اوپر رکھ دیتے، اتنی اوپر کے ہاتھ بھی نہ جائے اور وہاں سے ہلنا بھی نہیں۔ کب تک؟ آئندہ رمضان آئے تک، اگلے رمضان دیکھیں گے۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں گے قرآن مجید سے کیا فائدے ہیں تو کہیں گے نہیں وہ تراویح میں پڑھا جانے والا
نہیں وہ مردوں پہ پڑھا جانے والا ہے، وہ فاتحہ کے لیے پڑھا جانے والا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ قرآن مجید طاقوں میں سجانے کے لیے یا اس کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن مجید جو ہے ہمارے کو اس کے اندر پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پھیلانا بھی ہے، تو یہ قرآن مجید ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجۃ لک او حجۃ علیک، کہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے اگر تم اس کے ساتھ صحیح سلوک کریں گے تو قیامت کے دن وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ کیا مطلب؟ وہ حجت بن کے آئے گا، گواہ بن کر آئے گا کہ یہ میرا حق ادا کر کے آیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ خلاف میں آئے گا، ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارے خلاف حجت بن کر آئے گا اور کہے گا کہ یہ ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، میں حدیث کے حوالے کم دوں گا تاکہ بات زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے پیش کی جا سکے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا اگر ہم حق ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارا سفارشی بن کر بھی آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک ایسا موقع قیامت کا ہوگا، ایسا ہولناکی ہوگی جہاں ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا، نہیں ترسے گا، جہاں باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے، بیوی سے، بہن سے، بھائی سے، ماں سے، کون کون کیسے کیسے بھاگے گا، قرآن میں اس کا پورا نقشہ ہے۔ پارے 29 پارے 30 اٹھا لیجئے۔ اور یہاں ہے کہ قرآن مجید اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ سفارش بن کر آئے گا۔ اور پھر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ایک فضیلت ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر حسد کرنا ہے تو 2 چیزوں میں کرو، دنیا کی چیزوں میں نہیں۔ ان کو یہ ہے کار ہے، ان کو بلڈنگ ہے، ان کو فلاں ہے، ان کو یہ ہے، نہیں، بلکہ 2 چیزوں میں حسد کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید کا پڑھنے والا جو رات دن قرآن پڑھتے رہتا، نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ اس کی تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھتا بھی ہے، اس کا معنی مطلب بھی سمجھتا ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے عمل کے ساتھ۔ تو ایسے آدمی کو دیکھ کر اگر کوئی حسد کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حسد بالکل جائز ہے، درست ہے۔ کاش میرے دل میں بھی یہ تمنا ہو کہ میں بھی رات دن قرآن پڑھوں، ویسے کیسے پڑھا ہو؟ اس کو اللہ نے توفیق دی، کاش مجھے بھی توفیق مل جائے، میں بھی ایسے ہی بن جاؤں۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے لیے حسد جائز ہے وہ یہ کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور بے دریغ خرچ کرتا ہے، اور تو پھر دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی اتنا مال ہو کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، اللہ کی راہ میں دینے والا بن جاؤں۔ تو یہ 2 جائز ہے حسد، اس سے ہٹ کے کوئی جائز نہیں۔ پھر آپ فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت تک اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ اگر قرآن مجید کی حفاظت اللہ ذمہ داری نہیں لیتا تو آج ہم کیسے بھٹکتے پھرتے تھے ہوں گے، قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ہوں گا، جیسے دوسری کتابوں کا حال ہوا۔ تورات کو لے لیجئے، انجیل کو لے لیجئے، زبور کو لے لیجئے، اس کے اندر پورا مکس اپ ہے، کچھ لوگوں نے ہاتھ سے بناوٹ کر دی، اس کے اندر ملاوٹ کر دی، اس کے اندر تو گمراہ ہو گئے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا، یہ قرآن کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کی حفاظت کے ذمہ داری خود لے لی، اور اس کی شکل کیا ہے وہ آگے آپ سنیں گے، قرآن کیسے محفوظ ہے۔ پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے سلسلے میں جو عربی میں ہے، کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے عربی نہیں آتی، میں اتنے ڈیپ میں نہیں جا سکتا، میں معنی مطلب نہیں سمجھ سکتا، تو اب بتائیے ایک شخص ہے جو سعودی عرب کو جانا چاہتا ہے اور وہاں سے عربی میں ڈاکومنٹس آ گئے، تو وہ میں نہیں سمجھ سکتا چھوڑ دوں گا، ایسا تو نہیں کہیں گا۔ وہ پہلے امام صاحب کے پاس جائے گا مسجد میں، امام صاحب سے پوچھے گا ذرا بتائیے صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کر دیجئے، ذرا ڈیٹیل میں بتا دیجئے۔ وہ صاحب کو بیچاروں کو ترجمہ نہیں آتا تو وہ کہیں گے فلاں ایکسپرٹ ہے عربی میں، ان کے پاس جائیے۔ تو وہ جانے کے بعد ڈیپ میں سوالات کرے گا، نہیں کرے گا اس میں کیا لکھا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اور جب وہ سعودی عرب پہنچ بھی جائے، ایئرپورٹ پر وہاں پر چیکنگ ہو جائے، اگر کسی وجہ سے ڈاکومنٹس میں کچھ کمی ہو جائے تو سعودی میں انٹری نہیں ہوتی ہے نا۔
تو اب آپ دیکھیں گے یہ جو ڈاکیومنٹ ہے قرآن کی شکل میں، یہ جنت کو لے جانے والا ڈاکیومنٹ ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہماری طرف سے تو وہ جنت میں انٹری ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ عربی سیکھنا ضروری ہوگا، یہ معلوم ہوا ہمیں۔ تو قرآن مجید کو سیکھیے، اس کے لفظ کے معنی ترجمے سے اور تشریح کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اخبار پڑھنے کے لیے بڑا ٹائم ہے، لوگوں کے پاس میسیجز دیکھنے کا بڑا ٹائم ہے، لوگوں کے پاس 20-25 سال لگانے کے لیے ایجوکیشن کے لیے ٹائم ہے۔ لوگوں کے پاس اگر کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب ہم بالکل چھوٹے تھے، اس وقت ہماری مائیں جب فجر کی نماز پڑھتی تو سب سے پہلے کچن کا دروازہ کھولنے سے پہلے قرآن ان کی زبان سے نکلتا تھا۔ قرآن پڑھتے تھے، ایک رکوع سے ہی سمجھ کے پڑھتے تھے، اس کے بعد پکوان ہوتا تھا۔ کیسی برکتیں تھیں جب، آج برکتیں بھی ختم ہو گئی قرآن نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال قرآن کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قرآن کی فضیلت میں آتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن ایک ایسی زبردست طاقتور کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے جو باطل ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، نہ اندر سے نہ پیچھے سے نہ آگے سے، کہیں سے بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن اتنا محفوظ ہے، پیچھے سے نہیں، آگے سے نہیں، کہیں سے نہیں آ سکتا۔ قرآن اتنا محفوظ، اتنا پاورفل ہے۔ پھر آگے قرآن مجید خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا مطلب، کیا غور کرنا ہے اس کے اندر؟ آگے کا ٹکڑا بتا رہا ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا کلام ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہوتی، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس کے اندر بہت سارا اختلاف دیکھتے۔ آج کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن میں، مسلکوں میں اختلاف ہو سکتا، عقیدوں میں اختلاف ہو سکتا، حدیث میں ہو سکتا ہے، ہر چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں سب جمع ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے، بولیں گے کہ بھائی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں دیکھیں۔ تو یہ ہے غور و فکر کرنے کا۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ پھر اس کے اندر ایک حدیث ملتی ہم کو جو فضیلت والی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے بولے تو حیدرآباد میں ایسا ذہن میں آتا جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جن کے بکھرے ہوئے بال ہیں، جو ایک جگہ تسبیح لے کے بیٹھ جاتے۔ نہیں، قرآن مجید کے بارے میں یہاں فضیلت آ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، یہ اللہ والے اہل القرآن ہیں، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے چاہنے والے، قرآن کے سمجھنے والے۔ پھر فرمایا وخاصتہ، اور اللہ کے یہ خاص بندے ہیں۔ تو اللہ والے یہ ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے اور کوئی پانی پہ چل رہا ہے تو کوئی بڑا کمال نہیں کر رہا ہو، تم اس کو قرآن و حدیث، اس کی زندگی کو قرآن و حدیث پر روشنی ڈال کے دیکھو۔ اگر اس کے اندر قرآن و حدیث ہے تو پھر وہ کمال کر رہا ہے، ورنہ اس کے پاس کوئی کمال نہیں۔ پھر آگے حدیث کے اندر مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ترقی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ وَيَدْعُو بِهِ الْآخَرِينَ، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زوال دیتا ہے، پس کر دیتا ہے ان کو۔ تو قرآن کو اگر آپ تھام لیتے ہیں تو پھر ہم بلندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ آج مسلمان کدھر جا رہا آپ کے سامنے نقشہ موجود ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ جو ذہن میں آ رہا وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو فری میں پڑھایا جائے۔ قرآن کوئی بیچنے والی کتاب نہیں ہے، بے شک، تو پھر ایسے بندے بھی ہونا چاہیے جو فری میں آپ کو پڑھائے۔ الحمدللہ ہمارے محلے میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو خدا ترس، جو بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے، بغیر کسی اشتہار بازی کے، بغیر کسی اخبار میں ڈالے کے، بغیر کسی پوزنگ کے آپ کو للہ فی اللہ پڑھائیں گے۔ قرآن الف با سے پڑھائیں گے آپ کو انشاءاللہ، اور ان کے اوقات بھی ہے۔
اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ مل جائے گا۔ تو الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بڑی خوشی سے گلے سے لگائیں گے اور آپ کو قرآن مجید الف سے سکھائیں گے والناس تک سکھائیں گے، آپ کو ترجمہ بھی بتائیں گے اور آپ کو حفظ کروائیں گے تجوید کے ساتھ اور اچھی قرأت کے ساتھ سکھائیں گے، آپ کو معنی مطلب کے ساتھ سمجھائیں گے آپ کو۔ انشاءاللہ ملیں گے ایسے لوگ دنیا میں۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسا بھی رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو چکی ہے ایسے لوگوں سے۔ بہرحال تو قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ کتاب ایک روح ہے، اس کو روح کہا گیا۔ کتاب کو فرقان کہا گیا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پھر حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، الف لام میم یہ 3 حرف ہو گئے، تو حدیث کے اندر آتا ہے اگر وہ الف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں، لام پڑھتا ہے 10، میم پڑھتا ہے 10، 30 نیکیاں یہی مل گئے اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر ملٹیپلائی بھی کرتا ہے، اس کو ملٹیپل ہوتے ہوتے 700 سے زیادہ تک ہو جاتے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کی، ایک حرف کی اتنا بڑا ثواب۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر آتا ہے وہ شخص جو قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے، قرآن میں تلاوت کی مہارت حاصل کرتا ہے، اس کے اندر غور و فکر میں مہارت حاصل کرتا ہے، قیامت کے دن اسے فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے بشارت، تم حافظ بن گئے تم فرشتوں کی صف میں چلے جاؤ، نہیں۔ جو ترجمے سے پڑھتا ہے، جو غور و فکر سے پڑھتا ہے، جو ترجمے سے معنی مطلب سے پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بشارت خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اب انسانوں کی صف میں نہیں فرشتوں کی صف میں کھڑے جاؤ۔ کیا بشارت ہے قرآن مجید کے پڑھنے والوں کی۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، یہ تمہارے لیے سفارش بن کر آئے گا، اور اسی سفارش ریجیکٹ نہیں ہوگی، قبول ہو جائے گی۔ اور یہ گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں دے رہا۔ بعض ایسے بھی کاروبار ہیں کہ فلاں جگہ آپ جائیں گے تو وہاں گارنٹی ملے گی جنت گھٹ، یہ گھٹ وہ گھٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قرآن پڑھو تم، سفارش بنے گا تمہارے لیے اور وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر مزید فرمایا کہ جو قرآن کو ماڈل بنائے اور اس کو سمجھے وہ جنت کو لے جائے گا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن قرآن خوبصورت شکل میں آئے گا، خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ تم رات میں اندھیرے میں اٹھ کر پڑھتے تھے مجھے، تم روزے کی حالت میں دن میں پڑھتے تھے، آج میں تمہاری تجارت ہوں، میں تمہارا بزنس ہوں، اللہ نے انعامات سے تمہیں نوازنے والا ہے اور تمہیں تاج پہنایا جائے گا، اور پھر یہ انتہائی بہترین دوست ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید پڑھنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے کے لیے اس کو اکتاہٹ کبھی نہیں آئے گی اور اس کی لذت میں اضافہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر مزید یہ کہ خبر میں وہ اکیلا نہیں رہے گا۔ ہم خبر کے بارے میں سوچتے ہیں بڑی وحشت ہوتی ہے، لوگ ہمیں اکیلے اندھیرے میں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، کیسا ہوگا؟ قرآن آپ کا ساتھی بنے گا انشاءاللہ، اور قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو باغیچہ بنا دے گا۔ پھر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت لے لیجئے، سورہ ملک۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خبر کے عذاب سے محفوظ کرنے والی سورت ہے، 30 آیتیں ہیں، بس اس کو یاد کر لیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ 30 آیتیں پڑھتے ہیں اور یہ سورہ کو پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورہ ملک عذاب خبر سے محفوظ کرنے والی، سفارش کرنے والی، گناہوں کو دھونے والی، جنت میں داخل کرے گی۔ یہ اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا۔ جھگڑا کرنا مذاق ہے؟ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گی اور کہے گی کہ اسے بخش دے، اللہ اسے بخش دے گا۔ تو اور چند باتیں ہیں جو میں آپ کو دوسرے خطبے میں سناؤں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قرآن مجید کے سلسلے میں چند باتیں اور رہ گئی، وہ یہ کہ والد محترم
تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ قرآن کے بارے میں لوگوں کا ذہن بناتے تھے. الحمدللہ بہت فائدہ ہوا لوگوں کو. اپنے مدرسے کا نام بھی وہی رکھا انہوں نے. تو قرآن مجید کا ان کا ایک ٹاپک تھا, آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. اس کا ٹاپک ہے, عنوان ہے قرآن کے تقاضے. اس میں سے چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. وہ کہتے تھے اکثر کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے, ساتھ میں اس کے معنی مطلب کی بھی ذمہ داری لی ہے. پھر فرمایا کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کروڑہ لوگ ایسے ملیں گے جو حافظ قرآن ہے, جو مرد بھی ہے, عورت بھی ہے, بڑے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور اس کے اندر بینا بھی ہے, نابینا بھی ہے. ماشاءاللہ قرآن مجید کے حافظ. پھر فرمایا کہ یہ کتاب یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, بلکہ یہ صرف کسی خاص شہر کے لیے نہیں, بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر, دل پر نازل ہوئی. اور وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے, کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, سورہ شعراء کی آیت ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے, قرآن کے لیے ہے. یہ نزل بہ الروح الامین, اس کے نازل کرنے والے فرشتے عام نہیں ہیں, جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے. علی قلبک, اے نبی آپ کے دل پر نازل ہوا. کیسا دیکھیے عنوان کس انداز کا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے قرآن کی وضاحت ہو رہی ہے فضیلت کے ساتھ. علی قلبک, اے نبی آپ کے دل پر, لتکون من المنذرین, تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. اس کے بعد فرمایا بلسان عربی مبین, یہ عربی زبان میں نازل ہوا. لینگویج بھی بتا دی اللہ تعالیٰ. اور عربی میں کیوں نازل ہوا؟ اس زمانے میں عربی میں شعر و شاعری بڑی ہوتی تھی, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ. اس کے بدلے میں قرآن معجزے کے طور پر نازل کرتی. اس زمانے میں بڑا شعر شاعری کا جو ہے بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا, مقابلے ہوتے تھے کعبۃ اللہ میں بہت بڑے اہتمام کے ساتھ. کون سب سے اچھا شاعر ہے, کون اچھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں قرآن کو نازل کر دیا. پھر فرمایا کہ اگر پورے انسان اور جنات مل کر ایک ہو جائیں, جمع ہو جائیں اس جیسا قرآن بنانے کے لیے, لا یأتون بمثلہ, ایسا قرآن پیش کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, ایک دوسرے کے تم دوست بن جاؤ گہرے, اس کے باوجود بھی تم نہیں لا سکتے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, 10 آیتیں بھی اگر تم چاہیں اس جیسی لا کر بتلا دو. چیلنج وہ بھی قبول نہیں ہوا. پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, چھوٹا سا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اس جیسا سورہ بھی اگر بنا کے لاتے تو لا لو. وہ چیلنج بھی آج تک قبول نہیں, قیامت تک قبول نہیں ہو سکتا. تو یہ چند آیتیں تھیں. پھر فضیلت کے بارے میں جو خاص اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وہ یہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے, واضح نصیحت ہے قرآن. وشفاء لما فی الصدور, دلوں کے اندر جتنے بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے. یقین مانیے شفا ہے اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. علم نشرح اگر آپ غور سے پڑھ لیں آپ کے دل کی بیماری ختم, شفا ہے اس کے اندر. سورہ ناس فلق پڑھ کے پھونک لیجئے, جسم کے اندر شفا ہے. سورہ فاتحہ کا واقعہ مشہور ہے. صحابہ کرام کسی جگہ جا رہے تھے, ایک صحابی کو کسی نے روکا اور کہا کہ کوئی تم میں سے دم کرنے والا ہے. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا, کسی کو بچھو کاٹ دیا تھا, شفا مل گئی اس کو. قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے, بشرطے کہ ہم اس جیسا عقیدہ رکھ کر پڑھیں. تو وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین, قرآن ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے. قل بفضل اللہ, یہ اللہ کے فضل سے ہے. وبذالک فلیفرحوا, اس کی رحمت سے ہے, لہذا تم اس پر خوشی مناؤ. قرآن مجید اگر کوئی حافظ بنتا ہے تو اس پر خوشی منانا چاہیے. ڈاکٹر بنے تو بھی خوشی مناتے, لیکن اس پہ زیادہ خوشی منانا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون, لوگ بڑے بڑے ڈالر جمع کر رہے ہیں, کیا کیا جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے یہ بہتر ہے کلام, جو یہ پڑھنے والا ہے, اس کو سمجھنے والا ہے. ڈالر جمع کرنے والے سے زیادہ یہ بہتر ہے.
پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا یا جو سمجھ کر قرآن پڑھنے والا ہوگا، قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تو چڑھتا جا اپنی منزل پانے کے لیے، ایک ایک آیت پڑھتا جا، جہاں تیری آیت ختم ہوئی، جہاں تیرا والناس کا لفظ ختم ہوا، وہاں تیری منزل، تیرا فلور ہے۔ جنت بھی فلوروں کی شکل میں ہے، 100 فلورز ہے، آخری فلور عرش کو لگنے والا ہے، وہ چھت ہے اس کا۔ تو جتنا پڑھتے جائیں گے، جتنا قرآن دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ بھی بولیں گے ورتقی، تو چڑھتا جا اوپر منزل کی طرف۔ اپنی منزل کہاں ہے دیکھ لے، تو ہی دیکھ لے، جہاں تیری آیت ختم ہوگی، اسٹاپ ہوگا قرآن، وہیں پر تیری منزل آ گئی، تیرا مقام مل گیا۔ تو یہ قرآن کی بڑی فضیلت۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہی نے قرآن کا علم دیا تمہیں، قرآن کو سکھلایا۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین کون ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ ذرا غور کریں گے، قرآن جو ڈگری ہے اور جو دنیا کی ڈگری ہے، دنیا کی ڈگری صرف زندگی تک ہے، موت کے بعد کام آنے والی نہیں ہے، لیکن قرآن کی ڈگری زندگی میں بھی کام آنے والی ہے، موت کے بعد بھی کام آنے والی ہے، ایسی بڑی ڈگری ہے قرآن کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث افضل العبادت تلاوت القرآن، عبادت کے اندر اگر کوئی فضیلت والی عبادت ہے، بہترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ تلاوت کرے، اس میں زیادہ ثواب ہے، نفل نماز سے زیادہ ثواب اس میں ہے۔ نفل پڑھنا منع نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، اس سے بڑا ثواب یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن ایک گائیڈ لائنز کرتا ہے، نماز پڑھو، لیکن اس کی آپ کو تشریح کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی، تو آپ کو حدیث بھی چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 کام دے کر بھیجا۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، آپ لوگوں کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، پہلی ڈیوٹی۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو صاف کریں شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، رسومات سے، رواج سے۔ اس کے بعد کیا کریں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا علم دیں لوگوں کو، قرآن کا، والحکمہ، اور حدیث کا بھی، حکمت سے مراد حدیث لیا علماء نے، قرآن و حدیث کا علم دیں۔ پھر قرآن کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے 4 حق ہیں جو ہم کو ادا کرنے ہیں، ہم کو ادا کرنا ہے۔ پہلا حق قرآن کو پڑھنا ہے، دوسرا حق اس کو فالو کرنا ہے، اس کے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، تیسرا کام ہے غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اسے گمراہی نہیں ملے گی، اور چوتھا کام یہ ہے اس کو پھیلانا، اس کی تبلیغ کرنا۔ پھر آگے ایک قرآن مجید کی اہم آیت ہے جو شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا، قرآن مجید کی فضیلت میں ہے، اور قرآن مجید کا ایک عجیب انداز ہے، وہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ جو ذکر آیا ہے تمہارے پاس قرآن کی شکل میں، یہ تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے آیا ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ تم دنیا کے اندر میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے ہزاروں پیسے خرچ کیے، سائنس پڑھانے کے لیے تم نے دنیا کا پیسہ خرچ کیا، انگلش پڑھانے کے لیے فلاں چیز کے لیے خرچ کیا، قرآن کے لیے تم نے کیا خرچ کیا؟ قرآن کے لیے تم نے کتنا ٹائم خرچ کیا؟ قرآن کے لیے تمہارے پاس کتنا ٹائم تھا، کتنا پیسہ تھا، کتنی دلچسپی تھی؟ یہ سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کم سے کم اگر کسی کو اگر حافظ بننا نہیں بھی ہے تو ان کو کم سے کم ترجمے سے الف لام میم سے والناس تک ہو جانا چاہیے، ترجمہ اتنا کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور کم سے کم اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو نمازوں میں جو صورتیں عام طور پہ پڑھی جاتی 30واں پارہ، اس کا ترجمہ تو یاد ہو جانا چاہیے، تاکہ امام صاحب نماز پڑھے تو خشوع خضوع پیدا ہو، دل کے اندر شوق پیدا ہو کہ آخر انہوں کیا پڑھ رہے نماز کے اندر، اچھا یہ ترجمہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے، ایک شوق پیدا ہوگا۔ تو ترجمہ سیکھنا چاہیے، کم سے کم 30واں پارہ کم سے کم ہو جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو قرآن میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے
کہ اس سے کسی نے لوگوں نے پوچھا تمہارے بیٹوں کا نام کیا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی لائن سے، میرے بیٹوں کے نام کیا ہے، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. نامہ گن گن کے سنا رہی، میرے بیٹوں کے یہ نام ہے، قرآن سے پوری بات کر رہی. قرآن سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے اندر قرآن سے بات کرتے ہیں، اتنے ایکسپرٹ. میں یہ صرف ذوق دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، اور آپ کو بھی مجھے بھی آج یہ ہوم ورک لے کر جانا ہے اور یہ طے کر کے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سچی اور پکی محبت دلوں میں بٹھا دے. آخری بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے، اور قرآن مجید کو جو غیر مسلموں کے لیے بھی آیا ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. اور آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن کو فری میں پڑھایا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جو پڑھاتا ہے بیچارہ مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے، تو کیا اس کو پیٹ نہیں ہے، کیا اس کو بیوی بچے نہیں ہیں، کیا اس کا بھی کچھ؟ تو قرآن مجید کے سلسلے میں یہ ذہن میں ڈالیے کہ خاص طور پر قرآن کے لیے دل کھول کے پیسہ خرچ کرنا چاہیے. امام ہو، مؤذن ہو، حافظ ہو، قاری ہو، ان کے لیے پیسہ آپ لگائیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی دے گا آپ کو. گن گن کے خرچ کرتے لوگ. بھئی آج کوئی صاحب آتے ٹیوشن کے لیے 300 روپے میں پڑھا سکتا، 200 روپے، 400 روپے، 500 روپے، مہینے بھر کی چائے کا بھی خرچہ نہیں ہے وہ. اور لوگ خالی ناشتہ اڑا دیتے، اس میں ہوٹل میں اڑا دیتے. تو بتانا یہ ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں اتنا کم سے کم محبت کی چھوٹی شکل یہ ہے کہ آپ اس کے سلسلے میں پیسہ لٹائیے بچوں کے لیے، کہ میں بچوں کو میں اتنے پیسوں میں حافظ بناؤں گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ کام ہم کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.